دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لکھنؤ معاہدہ کیا تھا لکھنؤ معاہدہ کیوں ہوا، جناح کا کردار اور لبرل قیادت، مشترکہ مطالبہ، لکھنؤ معاہدے کی اہم شقیں، معاہدے کی اہمیت۔ لکھنؤ معاہدہ کیا تھا؟ لکھنؤ معاہدہ سے مراد انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ 1916 میں مسلم لیگ کے ایک رکن محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ بات چیت کی تاکہ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ہندوستان کے بارے میں زیادہ لبرل انداز اپنائے اور ہندوستانیوں کو اپنا ملک چلانے کے لیے مزید اختیار دے۔ یہ مسلم لیگ انگریزوں کی وفاداری کے لیے نہیں کے لیے پالیسی میں کافی تبدیلی تھی، کیونکہ اس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ بنگال کی غیر مقبول تقسیم کے بعد مسلم لیگ اپنے موقف کے بارے میں الجھن کا شکار تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب جناح نے لیگ سے رابطہ کیا۔ جناح اس معاہدے کے ماسٹر مائنڈ اور معمار تھے اور مہاجن کی قیادت میں کانگریس کے ساتھ اس پر دستخط کیے تھے۔ سلائیڈ ایجوکیشن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس معاہدے کی تصدیق کانگریس اور لیگ کے سالانہ اجلاسوں میں بالترتیب 29 دسمبر اور 29 دسمبر 1916 کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ سروجنی نائیڈو نے جناح کو لکھنؤ معاہدے کے چیف آرکیٹیکٹ، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا۔ لکھنؤ معاہدہ کیوں ہوا؟ بنگال کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کی نئی حکمت عملی۔ 1905 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی تو ہندوؤں نے اس فیصلے کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے پرتشدد مظاہرے کیے اور برطانوی سامان کا بائیکاٹ کیا۔ دوسری طرف مسلمان انگریزوں کی حکومت کے وفادار رہے۔ انگریز مظاہروں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور 1911 میں تقسیم کا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ مسلمانوں کی وفاداری سے غداری تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ برطانوی حکمرانوں پر مزید بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نئی حکمت عملی تیار کرنی تھی۔ وہ خود حکمرانی کے مطالبے کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں کے ہندوستان سے نکل جانے کے بعد انہیں ہندوؤں سے آئینی تحفظ، علیحدہ ووٹر اور صوبائی خود مختاری کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ نے 1916 میں لکھنؤ معاہدے پر دستخط کیے، جس میں کانگریس نے مسلمانوں کو مرکزی قانون ساز کونسل میں 1/3 مخصوص نشستیں دینے پر اتفاق کیا۔ جناح کا کردار اور لبرل قیادت۔ معاہدے کے وقت محمد علی جناح ایک آئیڈیلسٹ تھے جن کا ماننا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام مذہبی گروہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مشترکہ مطالبات انگریزوں پر مزید دباؤ ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے 1916 میں لکھنؤ معاہدے کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ کو قائل کیا۔ مشترکہ مطالبہ۔ کانگریس ہندوستان میں اپنے خود مختاری کے مطالبے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے امید ظاہر کی کہ انگریزوں کے لیے زیادہ عرصے تک خود مختاری کے مشترکہ مطالبے کو مسترد کرنا مشکل ہوگا، لہذا وہ مسلم لیگ کو اپنے مقصد کے لیے ہوم رول کے لیے رعایت دینے کے لیے تیار تھی۔ اسی لیے کانگریس نے 1916 میں مسلم لیگ کے ساتھ لکھنؤ معاہدہ کیا۔ لکھنؤ معاہدے کی اہم شقیں: ایک، ہندوستان میں خود مختار حکومت ہوگی۔ 2، مسلمانوں کو مرکزی حکومت میں 1/3 نمائندگی دی جائے۔ 3، تمام کمیونٹیز کے لیے الگ الگ ووٹر ہونے چاہئیں جب تک کہ ایک کمیونٹی مشترکہ ووٹر کا مطالبہ نہ کرے۔ 4، وزن کا نظام اپنایا جائے۔ 5، مرکزی قانون ساز کونسل کے اراکین کی تعداد 150 تک بڑھا دی جائے۔ صوبائی مقننہ کے سائز میں توسیع نہیں کی جانی چاہیے۔ 7، سب کے لیے ووٹنگ کے حقوق۔
8 کسی کمیونٹی سے متعلق کوئی بل منظور نہیں کیا جانا چاہیے اگر قانون ساز کونسل میں اس کمیونٹی کے 3/4 ممبران اس بل کی مخالفت کریں۔ 9 قانون ساز کونسل کی مدت 5 سال ہونی چاہیے۔ 10 امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے آدھے ممبران ہندوستانی ہونے چاہئیں۔ 11 ایگزیکٹو کو عدلیہ سے الگ کیا جائے۔ اگرچہ یہ ہندو مسلم اتحاد 8 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور تحریک خلافت کے بعد دونوں برادریوں کے درمیان اختلافات کے بڑھنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پھر بھی یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کانگریس نے مسلم لیگ کو خطے کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا۔ معاہدے کی اہمیت: 1 خود حکمرانی کی طرف حرکت۔ 2 ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر پہلی بار انگریزوں سے مطالبہ کیا۔ 3 ہندوؤں نے خود مختار ہندوستان کے لیے تقسیم کو قبول کیا۔ 4 مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں اگر وہ کانگریس کے ساتھ کام کرے۔ 5 خود حکومت ممکن تھی۔ 6 1917 میں 2 ہوم رول لیگوں نے ہندوستان میں مہم چلائی، ایک تلک اور دوسری اینی بسنت کی۔ 7 اس معاہدے نے ہندو مسلم اتحاد کے اعلیٰ آبی نشان کو نشان زد کیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ مادر وطن کے لیے تعاون ہمارا رہنما اصول ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی حقیقی ترقی صرف 2 عظیم بہن برادریوں کے درمیان حقیقی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلائیڈ ایجوکیشن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔